اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کی خواہش کم ہے وہ ہی دولت مند ہے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ وہ اللہ جانتا ہے دلوں کے حال بھی اور خیالوں کے راز بھی۔ گرگٹ ماحول دیکھ کر رنگ بدلتا ہے اور انسان موقع دیکھ کر۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں کبھی شامل نہ کریں جو آپ کو تب میسر ہوں جب انہیں کوئی میسر نہ ہو۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کر دے دیا کرو، شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، اور تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ ہے عجب چیز یہ شرافت بھی، اس میں شر بھی ہے اور آفت بھی۔ یہ احساس بھی بڑا سکون دیتا ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے، اللہ تو جانتا ہے۔ انسان جتنا بھی گناہگار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ اے موت تو تب آنا جب میں سجدے میں ہوں، تجھے آنے میں مزہ آئے اور مجھے جانے میں۔ نمک حرام اور بد نسل انسان کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ کسی نیکی کا معمولی نہ سمجھیں، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے گا۔ دوست کتاب، راستہ اور سوچ غلط ہوں تو انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ ذلت کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پہ پورا آ جاتا ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو، آمین۔ نعمت جب تک محنت کر کے حاصل نہ ہو، انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جس گھاؤ سے لہو نہ نکلے سمجھ لینا وہ کسی اپنے نے دیا ہے۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہوتی ہے۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور سمجھوتا کیا ہوا رشتہ، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے سے باہر نکل جاتی ہے اور ٹھوکر سیدھی دل پہ لگتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا وہ کھانا جسے جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہے۔ جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ آپ کے سائز کے نہیں ہیں۔ جلدی میں شادی کرو گے تو فرصت میں پچھتاؤ گے، چینی کہاوت۔ جرمن کہاوت، اگر پانی کے اوپر کوئی لہر نہیں تو یہ خیال مت کرنا کہ اس کی تہ میں مگرمچھ نہیں۔
اے اللہ مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما، آمین۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا، آمین۔ تعریف کی محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، کیونکہ اصلی پھولوں پر کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے، علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ مخلص لوگ بناوٹ سے دور ہوتے ہیں، اس لیے بعض اوقات تلخ محسوس ہوتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ، سن لو میری امت میں سب سے پہلے جنت میں تم داخل ہوگے، اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ حدیث شریف، سب سے افضل کام زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والے جہنمی ہوں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گوشت مہنگا ہو چکا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اسے سستا کر دو، یعنی اسے خریدنا چھوڑ دو۔ اللہ کو تم سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو کم کھانے والا اور خفیف بدن یعنی ہلکے بدن والا ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 انگلیوں سے کھانا انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ درود شریف کا فضل یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے دنیا کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے تب سے میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ بے شک یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا فرمایا۔ میں تمہارے اندر ہوں، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہوتا ہے۔ ملنے لگتا ہے جب کسی کی رفاقت میں سکون، پھر یوں ہوتا ہے کہ وہ شخص بچھڑ جاتا ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ سورہ مریم کا سبق، معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ بے شک مجھے رب کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً کل گلابوں تک پہنچانے کے لیے بھی آئے گا۔ سورہ یوسف کی مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر سردیوں میں تمہارا حصہ لکھی جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے ڈرتے نہیں، اور اپنی نگاہیں نیچے رکھو کہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔